اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سورہ یاسین کو جو دیکھا تھا اس کے اندر ہم نے وہ بھی آیت پڑھ لی تھی، آیت نمبر 21 تک بھی، کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور وہ بھی دور سے، جس پر ہم نے کہا کہ دیکھیں اس نے ڈائریکٹ تعلیم بھی حاصل نہیں کی، اس کے صرف کان میں بات گئی اور اس نے اپنی طرف سے اس کا وہ ایجوکیٹڈ ہوگا، یہی ہم سب لیں گے کہ وہ ایجوکیٹڈ ہوگا، اس نے الہامی کتاب کو تھامے ہوئے ہوگا، جس پر اس کو آئیڈیا ہوگی کہ یہ جو رسول آئے ہیں یہ بالکل سچ ہیں اور لوگ ان کو سنسار کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں اور منہ بند کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ تو پوائنٹ از دیٹ کہ اللہ کی کتاب جس نے پڑھی ہو اس کے کان تک بات جائے تو وہ اس سے اگری کر جاتا ہے بات کو۔ میں اور آپ بھی اگر کسی خاص فرقے سے چڑ کھاتے ہیں، فار ایگزامپل میں اگر کسی خاص فرقے سے مجھے چڑ آتی ہے، لیکن جب میں اگر حق پر ہوں اور میں سنوں کہ وہ اس آیت کی انٹرپریٹنگ یہ دیتے ہیں اور فلاں مسلک اس آیت کی انٹرپریٹنگ یوں دیتا ہے، تو میں ظاہری بات ہے حق کا ساتھ دیتے ہوئے کہوں گی کہ نہیں، وہ بے شک دوسرے معاملات میں بہت غلط ہیں لیکن یہاں یہ بات صحیح کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے جس کے پاس الہامی کتاب کا علم ہوتا ہے اس کے پاس جسٹیفیکیشن ہوتی ہے دلیل کے ساتھ، اور ہم کہیں گے کہ دیکھیں وہ دوڑتا ہوا آیا، اسے کوئی اپنے مرنے کا خوف نہیں تھا، اس نے سارے اجماع تواتر جو سارے تھے اس نے اس کو ایک طرف رکھا اور اس نے نبیوں کا ساتھ دیا، اس نے لوگوں کو سمجھایا، اور یہ جو بڑا پیارا اس کا انداز تھا کہ وما لیا، کہ لوگوں نے اسے بھی روکنے کی کوشش کی ہوگی، جس پر ہم وما لیا کو دیکھتے ہیں جو کہ آیت نمبر 22 ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے کیا پرابلم ہے کہ میں نہیں پکاروں، میں نہیں غلامی کروں اس ذات پاک کی جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی ہی کی طرف لوٹ کر بھی تم سب کو جانا ہے۔ تو جناب جی اٹھنے کا بھی عقیدہ، نبیوں کی بات کی بھی تائید، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے کہ قرآن سے آپ کو ملتا ہے کہ جی اٹھنے کا عقیدہ بھی بہت پرابلم دے گیا تھا سمجھانے کے لیے، جبکہ ہر پچھلے صحیفوں میں جی اٹھنے کا عقیدہ درج ہے، لیکن یہاں پر بھی بہت کام کرنا پڑ گیا، اس نے اس پر بھی ان کی تائید کی نبیوں کی، اور میں نے شاید اس کو کنٹینیو یوں کیا تھا یہاں پر اینڈ کر کے کہ اس نے جو قوم کو جواب دیا تو یقیناً قوم اس کو مجبور کر رہی ہوگی حق سے ہٹنے کے لیے، اس پر پریشر ڈال رہی ہوگی۔ تو دیکھیں دوسرا بھی اس کی جو آیت کا انداز ہے وہ اسی طرح کا انداز ہے کہ لگ رہا ہے اس پر کوئی پریشر ڈال رہا ہے۔ اس نے کہا اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں بنا لوں اس کے سوا بھی کوئی معبود، اِن یُرِدْنِ الرحمن، اگر ارادہ کرے رحمان کسی ضرر پہنچانے کا، تو لا تغنی عنی، نہیں کام آئے گی مجھ سے، شفاعتہم شیئا، ان کی شفاعت ذرہ برابر بھی۔ اس سے ایک اور تیسرا عقیدہ بھی جنم لے لیا کہ وہ اتنا پیور تھا اپنے عقیدے میں کہ اسے پتا تھا شفاعت بھی کسی غیر اللہ سے نہیں ہوتی ہے، اور اللہ نے بھی اس کی اتنی باتوں میں ہمارے لیے یہ باتیں ڈال دی کہ اس نے شفاعت کا بھی انکار کر دیا کہ مجھے کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ تو بڑی سمجھنے والی گہری باتیں ہیں، اور اس کے جو ایسنس ہیں، اس کا جو ثمرات ہیں، یہ ہم لوگ جو ساتھ میں مل کر بیٹھ کر پڑھتے ہیں نا، اس پر الحمدللہ نکلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ مطلب میری آبزرویشن ہے کہ میں جب آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوتی ہوں، آپ اور ہم مل کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم کسی اور کے ساتھ تدبر کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس وقت الحمدللہ اور زیادہ دل پر لگنے والی باتیں اترتی چلی جاتی ہیں، جس سے ہمیں تدبر کے ثمرات نظر آتے ہیں کہ اپنا وقت نکالو، سارے کام کو چھوڑو اور تھوڑی دیر غور و فکر کرو، تو آپ کو ایک ہی آیت میں سے بہت سی چیزیں ملی کہ جی اس کو پریشر دیا جا رہا ہوگا، تو جب ہمیں بھی کوئی پریشر دے کہ بھائی کیا مطلب ہے، تم کسی کو بھی نہیں مانو گی، تمہیں کوئی تو فرقہ اپنانا پڑے گا، نہیں تو تم بیٹیاں کیسے دو گی، کس گھر میں دو گی، وہ رشتہ لینے آئیں گے تو اب تم کیا بتاؤ گی کہ ہم کون سے فرقے سے ہیں، کیونکہ ہمارے رشتہ لینے پر بھی یہی کہا جاتا ہے دکان خریدنے جاؤ تو، گھر خریدنے جاؤ تو جی آپ کس مسلک سے، جی آپ کون سے، تو اگر آپ یہ بات کہتے ہو تو کہا تم ہر جگہ گڑبڑ کرتی ہو، تو بھائی ہر جگہ کیا گڑبڑ کرتی ہو، جسے تمہیں گڑبڑ لگ رہی ہے مجھے وہ گڑبڑ نہیں لگ رہی، مجھے وہ جہاد لگ رہا ہے اور اچھی بات لگ رہی ہے۔ کون سا ہم نے گریبان پکڑنا ہے ایک دوسرے کے، کون سے ہم گالیاں بکتے ہیں، کون سا ہم
چلاتے ہیں وہ بھی کون سا ناراض ہوتا ہے، وہ تو صرف ہماری شکل دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم کسی مسلک سے بھی نہیں ہیں. تو ادھر غور کیجئے کہ اسے بھی کچھ ایسا پریشر دیا جا رہا تھا. اس نے کہا کہ بھائی میں تو نہیں پکاروں گا کسی اور الہ کو، کہ اگر ارادہ کرے رحمان کسی ضرر پہنچانے کا تو مجھے کام بھی نہیں آئے گی ان سے، ان کی کوئی شفاعت میرے حق میں. ولا ينقذونی، نون زیر نی، اور نہ وہ چھڑا سکیں گے مجھے. تو جب ایک غیر اللہ نہ چھڑا سکتے ہیں، نہ شفاعت کام آ سکتی ہے، آپ کو آپ کی نیکیاں کام آئیں گی، اور اللہ آپ کی توحید کے کیلیبر پر آپ کو اور بھی کچھ گریس مارکس دے دیں گے، تو اور ہم کو کیا چاہیے؟ ہم یہ ڈر کے کدھر جائیں گے؟ جائیں گے تو اسی اللہ کے پاس، اور اگر غیر اللہ سے ڈرا ہے تو کیا کام آئے گا؟ اس پر دیکھیں وہ خود ہی اپنا عقیدہ کہتا ہے کہ انی اذن، بے شک میں، اذن ازا ڈفرنسز ہیں. اذن اس صورت میں اگر میں نے ایسے کیا کہ تم لوگوں کی بات مان لی، اور اگر میں اپنے آپ کو چھپا دوں، اور میں اگر اپنے عقیدے کو چھپا دوں، تو اس صورت میں تو لفی ضلال مبین، البتہ میں کھلم کھلا گمراہوں میں کہلاؤں گا. میں کھلم کھلا گمراہ کہلاؤں گا. یعنی اس سے بڑی کوئی گمراہی نہیں کہ آپ کو حق پتہ ہو اور آپ اپنا مسلک نہ بتائیں، آپ اپنا ایمان نہ بتائیں، آپ اپنی انٹروڈکشن نہ بتائیں کہ میں کون ہوں اور ہمارا کس طرح کی تعلیم کا طریقہ ہے، اور ہم کس طرح سے اللہ کو مانتے ہیں، اور ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی عزت دیتے ہیں. اگر آپ کھل کر اپنے آپ کو بتا نہیں سکتے ہو تو پھر تف ہے نا ایسی زندگی پر، ایسے کھانے پینے پر، ایسی نعمتوں پر کہ آپ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ نہیں سکتے. تو حد ہو گئی. اس نے دیکھیں کتنا بہادر انسان تھا، کہ میں بار بار کہتی ہوں کہ اس شخص کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کی تبلیغ کے کچھ حصے اللہ نے اپنی کتاب میں ڈال دیے ہیں، جو کہ آخری نبی کو جو کتاب دی جائے گی اس میں اس شخص کا بیان ہوگا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا کہ اس کا بیان اتنا کلیئر پیش کر دیا گیا. آگے بھی دیکھیں آیت 25 میں وہ اپنا بیان ریکارڈ کراتا ہے اللہ کو. وہ کہتا ہے انی آمنت بربکم، میں تو بے شک ایمان لایا میرے رب کی ذات پر، بات پر. ہمارے ہاں تو اب مسلمان ذات پر تو ایمان لاتے ہیں وحدہ لا شریک، پھر بھی غیر اللہ کو ہم لوگ بھی بہت پکارتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے بڑے بڑے پیر بزرگوں کو، وہ بیچارے امام حسن حسین کو عطا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ لوگ ہمیں پکارتے ہیں. حضرت علی جو اتنے معتبر شخصیت نظر آتے ہیں، انہیں آئیڈیا بھی نہ ہوگا کہ لوگ ان کو مشکل کشا بول رہے ہیں. تو بڑا ناانصافی ہم کر رہے ہیں ان تمام شخصیتوں کے ساتھ. تو ہم مسلمان بھی کوئی کم تو ہے نہیں. اس نے کہا کہ میں میرے رب کی باتوں پر ایمان لایا، اور فاسمعونی، یہ میں نے ہمیشہ سب کو بتانا ہے کہ اس نے کہا فاسمعونی، میری سنو، میری سنو. میری سنو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ الگ بات کر رہا تھا، میں جو وہی بتا رہا ہوں میری سنو. تو ادھر تو ہم اطیع اللہ و اطیع الرسول میں ہی جھگڑے ڈال رہے ہیں کہ جب نبی کہتے ہیں میری سنو، میری اتباع کرو، تو ہم ان کی چپل اور داڑھی اور پگڑی اور دنداسے اور دوسری چیزیں لے آتے ہیں. جب نبی کہتے ہیں میری سنو تو ہم کسی اور کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں. اب یہ ایک رینڈم انسان کہہ رہا ہے میری سنو، تو پھر لے آؤ اس کی بھی کوئی پگڑی اور کوئی سنت لے آؤ. تو میری سنو چاہے نبی کہے، میری سنو چاہے ایک عام انسان کہے، وہ کہتا ہے کہ میری بات سنو جو میں تمہیں اللہ کی بات بتا رہا ہوں. قیلا، اب جناب جو میں نے آپ سے کہا کہ لوگوں نے اس کو مشہور کر دیا ہے ہسٹری میں کہ جی اس کو قتل کر دیا گیا. ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کو بولنا ہے تو بول دو کہ اسے قتل کر دیا گیا. میں کہتی ہوں ڈراتے کیوں ہوں؟ ڈراتے کیوں ہوں؟ لوگوں کو آگے بڑھنے سے روکتے کیوں ہوں کہ جی دین کی جو بات کرتا ہے تو اس کو مار دیا جاتا ہے، تو کیا تم بچ جاؤ گے، زندہ رہ جاؤ گے سدا؟ تو جناب ادھر میں بالکل اس کو الگ لیتی ہوں کہ اس نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا کام کیا، اس نے نبیوں کی تائید کی، اور اب یہ پارٹ بالکل ڈیفرنٹ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ قیل ادخل الجنہ، اسے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں. اس کی پریزنٹیشن دکھائی گئی، اس کا کام دکھایا گیا
کہ جس کو اللہ کی کتاب مل جائے اس کو کسی کے فتوے اور تائید کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. مجھے تو یہ لیسن مل رہا ہے, مجھے تو اس کی سینٹرل آئیڈیا یوں مل رہی ہے کہ ایک نبی, 2 نبی, 3 نبیوں نے لوگوں کو سمجھایا لیکن بات تو ایک کو سمجھ آئی. تو مجھے تو کچھ سینٹرل آئیڈیاز ڈفرینٹ مل رہے ہیں. میرا تو برین واش کچھ اور ہو رہا ہے, اور یہ برین واش اللہ کر رہے ہیں کہ اگر کام کرنا ہے تو اٹھو کرو. اگر کسی کو بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بات میں فطور ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ حق بات تو لازمی حق ہی ہوگی اپنی جگہ پر, ہم سب کے دماغوں میں فطور ہے. تو بڑی پیاری مجھے تو یہاں بات, بلکہ یہاں تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ ہمیں بہادر بنا رہے ہیں کہ دیکھ لو بات جو غور سے سنے گا اس کو بات بھی سمجھ آ جائے گی. تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا, فاسمعونی, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ میری سنو. قیلا, اس کو کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں. اس پر اللہ نے اس کا وہاں کا بھی سٹیٹمنٹ, مرنے کے بعد کا سٹیٹمنٹ, جیسے ہمیں مرنے کے بعد کی کئی کنورزیشن قرآن کی آیتیں بن گئی ہیں, اور اللہ نے ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ کنورزیشن کو یہاں پر سیکیور کیا کہ جی بعد میں کیا کیا ہونے والا ہے, یا روح کیسے نکالی جاتی ہے. تو اسی طرح اس کا بھی ایک سٹیٹمنٹ مرنے کے بعد والا بھی یہ کہا گیا کہ اس نے کہا یا لیتا, اے کاش, قومی, میری قوم, یعلمون, کاش وہ علم حاصل کر لیتی, کیونکہ اس نے بھی علم حاصل کیا تھا. اور اس سینس میں بھی ہم کہیں گے کہ کاش وہ یہ بات جان لیتی کہ بیما غفر علی, بیما بسبب جو, بخش دیا مجھ کو, ربی میرے رب نے, بسبب جو, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, کہ جب انسان اپنی زندگی میں کوئی ایسے وقت پر کوئی ایسا پلیٹ فارم مل جائے جہاں وہ اکیلا ہو اور اس کو ہی بولنا ہے, تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم نے اپنے کئی ایسے پلیٹ فارم مس کر دیے ہوں گے جہاں ہم سوچ رہے ہوں گے یہ محفل بتانے کی نہیں, یا میرے شوہر کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں کہ تم نے یہاں بھی اپنی باتیں شروع کر دیں, یا کہیں رشتہ نہ چلا جائے, یا کہیں ہمیں یہ لوگ دکان کرائے پر نہ دیں, ہمیں کچھ اور سمجھ لیں. تو جب ہمیں کوئی پلیٹ فارم ملتا ہے حق بولنے کا اور ہم جب حق نہیں بولتے ہیں تو جناب میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے بہت بڑا لاس کر دیا. اس لیے میں اپنے بچوں کو بھی ہمیشہ یہ بتاتی ہوں کہ کسی سے اتنا امپریس نہیں ہونا کہ اگر کوئی پلیٹ فارم بات کرنے کا مل جائے اور تم اس وقت سکپ کر دو کہ امی اچھا نہیں لگ رہا تھا, کہ اس وقت بھائی تمیز کے دائرے میں تو بہت تمیز کے انداز کے ساتھ آپ نے بڑے ڈیسنٹ وے میں بات کو آگے تک پہنچا دینا ہے. اگر کوئی ایسے ہی کہتا ہے کہ جی ہم مدینے جا رہے ہیں, کہا میرا سلام کہہ دینا, تو بھی بہت تمیز کے دائرے میں آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ یہیں سے ہی ان کے لیے دعا کر لیجئے, کہ اسے آپ کا آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کیا بول رہی ہے. کہا میں تمہیں کہہ رہی ہوں تم ان کی قبر پہ جاؤ گی تو سلام کرنا. کہا کہاں وہ سنیں گے, وہ تو اللہ کے گھر خوشیاں منا رہے ہیں, آپ ادھر سے ان کے لیے دعا کر لیجئے. ایسے آپ کو جب کبھی پلیٹ فارم ملے کچھ تو بول جاؤ. بھائی میں کب کہتی ہوں لڑنے بیٹھ جاؤ, لیکن ادب تمیز کے دائرے میں آپ نے بات کو پاس کرنی ہے آگے. تو دیکھیں اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی جب کبھی اللہ مجھ کو اور آپ کو موقع دے, ہم بڑے اللہ کی رضا کے مطابق بات کو آگے پہنچا دیں. وہ کہتا ہے جو اللہ بتا رہے ہیں ہمیں, بیما غفر علی, وہ جو میرے کام تھے اس سبب سے جو بخش دیا مجھ کو میرے رب نے, وجعلنی من المکرمین, مجھے بڑے کریم لوگوں میں اللہ نے بٹھا دیا, بڑے باعزت اکرام والے لوگوں میں میرے رب نے مجھے کر دیا. یہ پوائنٹ اس کے لیے مرنے کے بعد کا ہے, ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم اس پر فضول باتیں کرتے پھریں. اور اس کے بعد اب تھرڈ پوائنٹ وہ بھی ڈیفرنٹ ہے کہ اللہ نے پھر اس قوم پر عذاب نازل کر دیا. دیٹس اٹ. بھائی 3 سٹیپ آئے اب تک کی آیتوں میں 28, 29, یہ یہاں تک جب بھی آپ پڑھیں گے کہ 31 تک بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ انبیاء کرام کو بھیجا گیا, نہیں سمجھ آیا, ایک شخص نے ان کی تائید بھی کی لیکن قوم نے قدر نہیں کی, علم حاصل نہیں کیا, پھر ایٹ لاسٹ اللہ نے اپنی ڈھیل اور مدت پوری کر کے اس بستی کو ختم کر دیا.
بس یہاں تک ہمیں چیز مل جاتی ہے. تو اب 28 آیت پر ہمیں کیا ملتا ہے؟ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور نہیں نازل کیا ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے، اور نہیں ہم بھیجنے والے تھے. نہیں ہوئی مگر ایک چنگھاڑ ہوئی اور اس وقت وہ ہلاک ہو گئے، ختم ہو گئے. یا حسرتن علی العباد، اے حسرت میرے بندوں پر. دیکھ لیجئے یہ اللہ کے ہی بندے، لیکن اللہ کے کچھ قانون ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے سے پیار کرتے ہیں، لیکن اللہ نے جو بات کہہ دی ہے وہ اٹل ہے کہ بروں کے ساتھ برا ہوگا، اور ایک ڈھیل کی مدت میں آپ کو اور مجھ کو سدھرنا ضروری ہے. تو کہا گیا کہ یا حسرتن علی العباد، اے افسوس میرے بندوں پر کہ نہیں آتے ان کے پاس کوئی رسول مگر یہ ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں. یہ اللہ کا انداز ہے بتانے کا کہ میجورٹی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا. اور اولم یرو کما ہلکنا، کہ کیا دیکھتے نہیں ہیں وہ کہ کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے بستیوں میں سے، اور وہ ان کا دکھائی نہیں دیتا کہ انہم الیہم لا یرجعون، یہ کہ اب انہوں نے لوٹ کر آنا نہیں ہے. یعنی جو بستیوں کو وقت ملا تھا اگر وہ اس پر نہیں سدھرتے ہیں تو انہیں دکھائی نہیں دیتا کہ ایک شخص جب یہاں سے چلا جائے تو پھر اس کا ٹائم پیریڈ ختم ہے، پھر وہ لوٹ کر آ نہیں سکتا. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور نہیں ہے کوئی بھی مگر سب کے سب نے جمع ہونا ہے، ہمارے پاس سب کو حاضر کیا جائے گا. اب جناب اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان کریں گے، اور اس کے بعد مجھ کو اور آپ کو ایک اچھا سا لیکچر ملے گا. یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ بڑی خوبصورت آیت ہے، اللہ کی بڑی پیاری تعریفیں ہیں کہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں مردہ زمین میں. زندگی دیتے ہیں ہم اس مردہ زمین کو، اور نکالتے ہیں ہم اس زمین سے دانا، اس سے وہ کھاتے بھی ہیں. اور بنایا ہم نے اس زمین میں باغات بھی کھجوروں کے اور انگوروں کے، اور جاری کیا ہم نے اس زمین میں چشمے تاکہ وہ کھائیں اس کے پھل سے. اور حالانکہ یہ نہیں بنایا عملت ہو، یہ ان کے عمل کا نتیجہ نہیں تھا، نہیں بنایا تھا ان کے ہاتھوں نے، پھر بھی اللہ نے ان کو کس طرح سے اپنی شان دکھائی، پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا. تم کھاتے بھی ہو، اس کو ٹچ بھی کرتے ہو. تو تم اگر جنت انسین ہے، اگر جنت تمہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے تو تم بھروسہ نہیں کرو گے. یہ جو چیزیں نکلتی ہیں زمین سے اور یہ جو سب اگتا ہے، یہ معجزہ نہیں ہے، یہ معجزہ نہیں ہے، یہ بالکل ان یوزل سی چیز نہیں ہے. لیکن تم اس پر بھروسہ کرتے ہو تو تمہیں اللہ کی بات پر بھروسہ نہیں، جو کہ اللہ آنے والے وقت کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں. پاک ہے وہ ذات پاک، آیت نمبر 36. پاک ہے وہ ذات پاک، پیدا کیا اس نے تمام جوڑے اس سے جو اگاتی ہے زمین. ومن انفسہم، اور اس سے بھی جو تمہاری اپنی جنس میں سے بھی اللہ نے جوڑے بنائے. ومما لا یعلمون، اور بھی جوڑے ہیں جن کے بارے میں تمہیں علم بھی نہیں دیا گیا. آیت نمبر 37 میں بھی وہی اللہ کی شان کی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے، یعنی دیکھنے والے لوگوں کے لیے، اللہ کو سمجھنے والے لوگوں کے لیے. نشانی ہے رات میں کہ کھینچ لیتے ہیں ہم اس سے دن کو، پس جب وہ اندھیرا چھا جاتا ہے. اور سورج میں بھی نشانی ہے کہ وہ چلا جا رہا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف. یہ تمام اندازے ہیں مقرر ایک عزیز اور علیم ذات کی طرف سے. آیت نمبر 39. اور چاند ہم نے اندازے سے رکھا اس کی منزلوں کو یہاں تک کہ وہ ہو جاتا ہے کل ارجون القدیم، مانند کھجور کی پرانی شاخ کی طرح. یعنی نیو بورن جو ایک چاند آپ دیکھتے ہیں نئے چاند کے، اس کے بارے میں بتایا گیا. پھر آگے اللہ کی شان ہی بیان ہو رہی ہے 40 میں بھی کہ سورج کے لائق نہیں کہ جی وہ جا پکڑے چاند کو، اور نہ رات کے لائق ہے کہ وہ سبقت لے جائے دن کو. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر چیز، تمام چیزیں فلک میں تیر رہی ہیں، گردش کر رہی ہیں. اور نشانی ہے ان کے لیے یہ کہ لادا ہم نے ان کی نسلوں کو کشتی میں، بھری ہوئی کشتی میں. یعنی یہ بھی ان کے لیے بڑی نشانی ہے
سمجھنے والوں کے لیے کہ ہم نے کس طرح سے نوح علیہ السلام کا بھی قصہ، اگر آپ غور کریں کہ نوح علیہ السلام کا بھی قصہ ہے، اور ویسے بھی عام فہم انداز میں بھی آپ اس آیت کو دیکھیں گے کہ بھری ہوئی کشتی میں انسان کو سوار کرایا اور پیدا کیا ہم نے ان کے لیے من مثلہ، اسی سواریوں جیسی اور سواریاں جن پہ یہ یرکبون سوار ہوتے ہیں۔ وَإِن نَشَأْ، اور اگر ہم چاہیں نُغْرِقْهُمْ، ہم ان کو غرق کر دیں۔ یہ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا بس تم نے کھاتے ہی رہنا ہے، میری نعمتوں کو بس دیکھتے ہی رہنا ہے؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ جیسے پچھلی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بستیوں کو میں تباہ کر دیتا ہوں ایک وقت اور لمٹ کے بعد، اگر ہم چاہیں تو ہم غرق کر دیں ان کو، فلا صریخ لہم، پس کوئی فریاد رسی نہ ہوگی ان کے لیے، اور نہ ہی یہ چھڑائے جا سکیں گے، بچائے جا سکیں گے۔ الا رحمتم منا، آیت نمبر 44، الا رحمتم منا، سوائے یہ کہ اگر رحمت ہو ہماری طرف سے، اور جناب ایک فائدہ اٹھانا ہے مقرر مدت تک۔ یہاں سے ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کرنا ہے کہ آپ نے اتنی ساری چیزوں میں تو اللہ کی نشانیاں دیکھیں، بصیرت پر بھی دیکھیں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم مردوں کو یہ آیتیں سناتے ہیں، یہ زندوں کو سننی چاہیے، اس سے زندوں کو اللہ سے پیار ہونا چاہیے، اللہ کی محبت کا یقین ہونا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو مگر رحمت ہے کہ جو انسان سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کتنے قریب ہے انسان سے، کہ اس کو اللہ نے اپنی کتنی رحمتوں سے نوازا ہے، لیکن یہ سب الہین تک ہے، ایک مقرر مدت تک ہے۔ یعنی آپ بار بار دیکھ لیجئے، آج کل ہماری رات کی بھی جو اسٹڈی ہے اس میں بھی یہی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ بس قیامت 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 کو یاد رکھنا۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو بھی واقعی سچا انسان بنا دے، یاد رکھنے والا بنا دے۔ اب جناب تھوڑا سا توجہ دیجئے آیت 45 پر کہ وَإِذَا قِيلَ، جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اتقوا، ڈرو، ما بین ایدیکم وما خلفکم، کہ تم دیکھتے ہو کہ اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، لعلکم ترحمون، تو ہم نے ایکچولی جوڑنا ہے، ایکچولی آپ غور کریں تو یہ وظیفہ ایک بنتا ہے لعلکم ترحمون۔ ہم نے ایک زمانے میں سارے لعلکم ترحمون کو نکال لیا تھا کہ یہ کب ہوتا ہے، یہ کب ایکٹیو ہوتا ہے کہ تاکہ تم پر رحمت ہو، تاکہ تم پر رحمت ہو، امید ہے کہ تم پہ رحمت ہو، شاید کہ تم پہ رحمت ہو۔ اور یہ دیکھا جائے تو ایک وظیفہ ہے، ہم سب جو وظیفہ پڑھتے ہیں جب بھی کوئی لوگ دوسروں سے پوچھنے آتے ہیں تو ایکچولی ہم رحمت چاہ رہے ہوتے ہیں اللہ کی، کہ کچھ بتا دو کہ اللہ کی رحمت ہو جائے، کچھ بتا دو، کچھ پڑھنے بتا دو، کوئی وقت بتا دو کہ اللہ کی رحمت ہو جائے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس آیت میں آپ کو ملتا ہے اتقو، اللہ سے ڈرو، کانشیس رہو، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو تاکہ تم پر رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو وظیفہ آپ کے عمل میں ہے، وظیفے میں کوئی گنتی نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی اسپیسیفک صورت نہیں، کوئی خاص اللہ کے اسپیسیفک نام نہیں۔ آپ کو تو اور مجھ کو تو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم رحمت چاہتے ہو تو تم تقوی کی روش اختیار کرو، اور تقوی مینز کانشیسنس، آپ کا ہر پل اللہ کی یاد آپ کے اندر ہو۔ آپ کو اللہ کوئی مرغی اور فرائی کھانے کو منع نہیں کر رہے ہیں، اللہ آپ کو کوئی اے سی اور پانی پینے کو منع نہیں کر رہے ہیں، اللہ آپ کو خوشیاں منانے کو، عید کے کپڑے بنانے کو، کوئی نئے جوتے خریدنے کو، چوڑیاں پہننے کو، کچھ بھی منع نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ صبح سے رات تک تم ہر اس کام سے بچو جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اور آج کل ہم سب بے حیائی میں بہت انوالو ہیں، اور اس میڈیا کے بھی ذریعے سے، اپنی کرتوتوں کے بھی ذریعے سے، اپنی ڈریسنگ کی بھی وجہ سے، اپنی سوچوں کی بھی وجہ سے، تو اور ایک مولوی حضرات بڑے اللہ پہ جھوٹ بولنے والے، پورا دین جھوٹ پر سٹینڈ کر گیا ہے۔ تو دیکھ لیجئے، ڈرو اللہ سے کہ تقوی اختیار کرو، غلط مت بولو، غلط مت سنو، غلط مت دیکھو، غلط مت کھاؤ، تم پر رحمتوں کی برسات ہو جائے گی۔ تو ہم تو اس کے علاوہ کوئی وظیفہ نہیں بتا سکتے ہیں۔
آپ کو بڑی خوبصورت بات بھی ملے گی کہ دو بھائیوں میں صلح کرا دو، تم پر رحمتوں کے نزول ہوں گے، محسنین ہو جاؤ، رحمت تمہارا مقدر ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں آپ قرآن سے نکالیں، آپ کو بڑے پیارے پیارے قرآنی وظیفے مل جائیں گے۔ اچھا جی، ہماری یہاں پر بات ہو گئی آیت 45 میں ہم نے ڈسکس کیا۔ 46 میں دیکھیے کہ وما تأتیہم من آیت من آیات، اور نہیں آتی ہے ان کے پاس نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے رب کی، آیتوں میں سے کوئی آیت ان کے رب کی، الا کانوا عنہا معرضین، لیکن یہ اگنور کرتے ہیں، یہ اگنور کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ اب یہ تو عادت ہو گئی ہے ان کی سمجھانے کی اور بتانے کی، ہم کون سے اتنے بڑے گناہ گار ہیں۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ ہماری صبح سے جو جھوٹ شروع ہوتا ہے تو رات تک ہم جھوٹ پر قائم ہوتے ہیں، اور بس ہم نے ابھی بھی جو ڈسکس کیا، اللہ رحم فرما دے۔ تو ادھر آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ فرماتے ہیں نہیں آتی ان کے پاس آیتوں میں سے کوئی آیت مگر یہ اس سے منہ پھیرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ انفقوا، خرچ کرو، مما رزقکم اللہ، اس مال سے جو بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ بار بار دیکھ لیجئے، کوئی نصاب اور صاحب نصاب کی ٹرمنالوجی اللہ نے یوز نہیں کی۔ اللہ نے تو غریب سے غریب کو بھی کہا کہ جو تمہیں ملتا ہے تو کچھ تھوڑا سا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، لیکن یہاں تو کہا گیا کہ کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا۔ تو اب یہاں پر تھوڑی سی کلاسیفیکیشن ہو گئی کہ ایمان والوں کے لیے خرچ کرنے کا کہا جا رہا ہے، اور ہم تو ایمان والوں کو ہی کہہ رہے ہیں کہ جی تم نے کیوں ہاتھ روکا ہوا ہے کہ جی مجھ پہ قرضہ ہے تو میں نہیں دوں گا، جی میں غیر صاحب نصاب ہوں تو نہیں دوں گا۔ تو یہ دو طرح کی بات ہو گئی۔ اس وقت تو یہاں پر کافر اور مومن والا فرق تھا کہ انکار کرنے والوں کو جب کہا جاتا تھا کہ مومنوں کی مدد کر دو تو یہ اس پر کہتے تھے للذین آمنوا، مومنوں کے لیے کہتے تھے انطعم، کیا ہم طعام دیں، کیا ہم انہیں کھانا کھلائیں، من لو یشاء اللہ اطعما، اگر اللہ چاہتے تو اللہ ہی کھلا دیتے ان کو۔ یعنی آپ نے دیکھا اللہ کو سب ماننے والے لوگ ہیں، اور یہ چیز جب ہم نے قرآن نہیں پڑھا تھا تو ایک دل میں تو بات آتی تھی کہ جنہیں اللہ نے نہیں دیا تو ہم کیوں دیں، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ۔ دیکھیں پیسوں سے تو انسان کو بڑا پیار ہوتا ہے نا، اور پھر جب کوئی ہماری مرضی کے علاوہ کہنے لگے کہ یہ بھی دو وہ بھی دو، ہمارے بڑے ہمارے والدین کے بیٹا خرچ کرو، ہم کہتے تھے کہ اللہ نے انہیں نہیں دیا تو بس صحیح ہے نا، ہم کیا دیں۔ تو بڑا استغفار کی بات ہے، بڑے توبہ کرنے کی بات ہے کہ آپ کو اور مجھ کو اسی لیے دیا جاتا ہے کہ ہم اپنا حصہ نکالیں۔ تو چاہے مومن ہو، مومن پہ خرچ کریں، لیکن ہم تو اس irrelevant جا کر بھی کہہ رہے ہیں کہ اے مومنو، اگر تمہیں تھوڑا بھی ملا ہے تو اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کرو، یہ اللہ سے تجارت ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں بڑا چڑھا کے دیں گے۔ تو اینی وے یہ بھی بڑی سمجھنے والی آیت تھی کہ انہوں نے کہا کہ جسے اللہ نہ دے تو پھر ہم کیوں اس کو کھلائیں۔ اس پر اللہ نے آنسر کیا دیا اس کو غور کیجئے کہ ان انتم الا فی ضلال مبین۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو پکا جاہل بولا ہے، اللہ نے ایسے لوگوں کو بالکل کلیئر، وہ کہتے ہیں نا نان سینس، وہ کہا ہے کہ کھلم کھلا گمراہی کی باتیں کر رہے ہیں، فضول باتیں کر رہے ہیں کہ جنہیں اللہ نے نہیں دیا تو ہم کیوں دیں۔ بھائی ہمیں دیا ہی اسی لیے کہ ہم دوسروں کو دیں۔ اب وہ الگ بات ہے کہ اس وقت ایمان والوں کو دینے کی بات ہی تو کفر کرنے والوں نے ایسے کہا۔ ویسے تو اگر ہم اس کا یہ بھی معنی لے لیں کہ کفر کرنا، یہ جو نہیں دینا اور یہ بات کرنا بھی بڑی کفریہ بات ہے۔ بس اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو، ہم سب کے دلوں کو کھول دے، ہمارے لیے آسان کر دے لوگوں کو دینا۔ ایکچولی ہمارے لیے ہاتھ بڑھا کر غریبوں کو دینا ذرا مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ ہمارے لیے اس کام کو آسان کر دیجئے۔ اللہ جیسے آپ نے ہمارے لیے دوسرے کام آسان کر دیا، اللہ جیسے آپ نے ہمیں بات کرنا آسان کر دیا، اللہ ایسے ہمارے مال کو غریبوں تک دینا ہمارے ہاتھوں سے ہمارے لیے آسان کر دیجئے اور خوشی کا باعث بھی بنا دیجئے۔ تو جناب اس کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں
کہ کب ہوگا عذاب قیامت اگر تم سچے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں وہ منتظر ہے مگر کیا ایک چنگھاڑ کی جو انہیں پکڑ لے گی اور ایسے پکڑے گی کہ یہ آپس میں ابھی جھگڑے ہی ڈال رہے ہوں گے، یعنی انہیں 2 گھڑی پہلے بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ مرنے والے ہیں۔ تو یقیناً یہ بات میرے اور آپ کے لیے بھی بڑی سمجھنے کی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں شاید کوئی نشانی ظہور ہو جائے گی کہ میں اب مرنے والا ہوں یا مرنے والی ہوں تو میں اور سدھر جاؤں گی۔ تو اللہ نے ہمیں یہ بھی عقیدہ دے دیا کہ بندے جھگڑ رہے ہوں گے، کیونکہ جسے پتہ چل جائے نا وہ مرنے والا ہے وہ پھر جھگڑے نہیں کرتا، وہ سب سے معافی مانگتا رہتا ہے۔ کاش ہم پہلے سب سے معافی مانگ لیا کریں، کاش ہم پہلے اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جائیں۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے نا کہ میں مرنے والا ہوں تو اس کی ساری اکڑ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بس اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب اس کو کس کیفیت سے گزر رہا ہے۔ سب سے معافی مانگتا ہے، ہر ایک سے، چھوٹوں سے بڑوں سے۔ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں یہ حال میں یہ پکڑے جائیں گے کہ یہ جھگڑ رہے ہوں گے، یعنی انہیں ان کی موت کی عطا پتہ نہیں ہوگی۔ تو یہ بات ایکچولی تو میرے اور آپ کے لیے بڑی پروڈکٹیو ہے کہ میں اور آپ تھوڑے ہمبل ہو جائیں۔ اور اللہ فرماتے ایسے اچانک پکڑوں گا کہ نہ استطاعت رکھو گے وصیت کرنے کی اور نہ اپنی اہل کی طرف لوٹ سکو گے۔ اللہ ہم سب کو اچانک کی موت سے بھی بچا لے، ہم سب کو اللہ کے غضب کی بھی موت سے بچا لے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔